اب جب رات گزر جائے گی اور اس میں ہم کچھ اللہ کا شکر و اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے تو صبح ہوگی، فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر سورج نکلے گا اور پھر دن شروع ہو جائے گا۔ تو اب اس میں کرنا کیا ہے؟ ہمارے یہاں عید کی نماز ہے شکرانے کی، عید کی نماز شکرانے کی، جس اللہ نے ہمیں ایک مہینہ دیا تھا، ہاں، لافانی مہینہ، لازوال مہینہ، بے مثال مہینہ، رمضان کا مہینہ یعنی عبادت کا موقع، قرآن کا مہینہ یعنی عبادت کا خزانہ، تاکہ ساری زندگی ریفریش ہو جائے، اس کی اوور ہالنگ ہو جائے، کیونکہ ہدایت اس کی بڑی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے ہم کو یہ موقع دیا گیا، ہم کو یہ موقع دیا گیا۔ تو اس موقع میں ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ اور بہتر ہے کہ آپ ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جو کھلا ہو، کھلی جگہ ہو، چونکہ چغل خوری کی جماعت ابلیس کی سرپرستی میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت ایکٹیو ہے، بہت پاورفل ایکشن میں ہے، ہاں، اس کا اہتمام کریں، چونکہ پھر ابلیس کے اہلکار آپ کی تصویریں شائع کریں گے اور آپ کو بدنام کرنے کی وہی بات کریں گے جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو، ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بدنام کرنے میں جتنی ان کی تسکین ہوتی ہے، ان کی خباثت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو چغل خور کوئی بھی ہو، چغل خور کوئی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہر آدمی اپنی اس حرکت کے بارے میں اچھی طرح سے غور کر لے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ چغل خوری، چغل خوری کا ترجمہ آج کی زبان میں مخبر، وہ تمام لوگ جو مخبری کر رہے ہیں۔ اب سارے مسلمانوں پہ نگاہ ڈالی جائے تو اس میں کئی طرح کی اہلیت و صلاحیت کے لوگ ہیں، گھروں کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے۔ بعض گھروں میں ایسے لوگ ہیں جن کو ماشاءاللہ اردو بھی پڑھنا آتی ہے، عربی بھی پڑھنا آتی ہے، عربی کی ادائیگی بھی آتی ہے، نماز میں امامت سے گھبراتے نہیں ہیں، خطبہ دینے سے انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، ان کے لیے کچھ آسانی ہے کام کو انجام دینے میں، یعنی عید کی نماز پڑھنے میں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جہاں پر خطبہ دینے کی سلسلے میں ان کو صلاحیت نہیں ہے، گھبراہٹ ہے، اور بعض جگہ ایسا بھی ہے گھروں کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، کہ ان میں سے کوئی آدمی نماز پڑھا ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی صورت ہی نہیں یاد ہے، وہ کیسے نماز پڑھائے، اور وہ اپنی شرمندگی میں امامت کے لیے بڑھے گا نہیں۔ تو یہ اس طرح کے الگ الگ ہمارے حال ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 4-5 آدمی ہونے چاہیے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ جن کے ہاں ایک ہے وہ ابھی سے اس بات کی فکر کریں کہ آس پڑوس کے 2-4 گھروں کو چھوڑ کر کہیں سے بھی اپنا ایک چھوٹا سا ایک گروپ بنا لیں عید کی نماز کے لیے، کہ بھئی ہم تم 5 آدمی مل کے نماز پڑھ لیں گے، تم اکیلے، ہم اکیلے، آؤ ہم تم مل جائیں اس موقع پر۔ یہ بات جمعے کے لیے بھی کہی گئی تھی آپ سے پہلے، اور آج پھر عید کے لیے کہہ رہے ہو۔ اور جن کے گھروں میں اتنے افراد ہیں انہیں کسی کو بلانے اور کسی کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہی بات ہے، ہم احتیاطی تدبیر پر عمل کریں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اس سپر اسپریڈر آف دا وائرس، ہاں، کوئی نہ کہے مسلمانوں کو سپر اسپریڈر آف دا وائرس۔ تو اس بات کا خوب اہتمام ہو، اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ جلدی سے اپنا آپس میں سلام دعا کر کے اور اعتماد بحال کر کے کوئی طریقہ اختیار کر لیں، اور جن کے گھروں میں اتنے افراد ہیں ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے گھر کی مستورات کو ملانا چاہتے ہیں تو اگرچہ مستورات پر عید کی نماز نہیں ہے اور جماعت سے نہیں ہے، ملانا چاہیں تو ملا لیں۔ تو اب اس میں جو ہمارے ہاں ضرورت آتی ہے وہ ہے پردے کی، تو نماز میں پردہ تو بہت ضروری ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، اس لیے اب ہماری بھاوجیں ہیں یا چچا زاد بہنیں ہیں، وہ سب ہیں گھر میں، مشترک گھر ہے، ہم 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، سب کی اولادیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، سب کی اہلیاں ہیں، تو پہلے مرد، پھر بچے، پھر عورتیں، اس طرح سے ہمیں ترتیب بنانا ہے۔ اور بہت اچھا ہے کہ بچوں کے بعد عورتوں کے لیے ایک آڑ بنا دیں، تاکہ نماز کی حالت میں کسی محرم اور نامحرم والے جو مسئلے ہوتے ہیں
اس کی وجہ سے کسی قسم کا اثر ہماری نماز پر نہ پڑنے پائے، نہ عورتوں نہ مردوں، دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کوئی آڑ کرا لیں تاکہ یہ بات بھی ہو جائے اور ہماری نماز خوبصورت ہو جائے۔ پھر ہم بیٹھیں، اور اچھا ہے کہ یہ جو 4-5 لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک تھوڑا سا 2-4 جملے ایسے کہے جو توجہ دلانے کے ہوں، عید کی عظمت پر، عید کی اہمیت پر، عید کی مسرت پر، اللہ کی مغفرت عامہ پر، فرشتوں کے مصافحہ کرانے کی اور کرنے کی بات پر، اور فرشتوں کی طرف سے مبارکبادی کے سلسلے میں ہم تھوڑا سا توجہ دلائیں کہ اللہ نے کیسا مہینہ دیا تھا اور وہ کیسا یہ مبارک دن ہے، اور آگے کی زندگی میں توبہ کی طرف، عمل کی طرف، اچھی زندگی گزارنے کی طرف تلقین ہو جائے 2-4 منٹ کی۔ ہاں، یہ ایک موقع ہوتا ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں، آدمی سننے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھائی جائے پہلے۔ اب اس میں جو نماز پڑھانا ہے اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے جمعے کی نماز میں اور اس میں 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں زیادہ کہی جاتی ہیں عام تکبیروں کے مقابلے میں۔ جو نمازوں میں تکبیریں کہی جاتی ہیں رکوع میں جانے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے اور نیت باندھنے کے لیے تکبیریں ہیں ہماری ہر رکعت کی، اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے۔ لیکن اب ہمارے پاس ایک چیز بڑھ گئی، وہ یہ کہ پہلی رکعت میں نیت باندھنے سے پہلے 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ تکبیر کہلاتی ہیں، ان کو کہنا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں فقہ کی زبان میں اس کا ایک درجہ ہے، فقہ کی کتابوں میں۔ میں کوشش کر رہا ہوں عام زبان میں بات کروں۔ تو جب پہلی مرتبہ کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ میں ہاتھ باندھ لیں گے، اور اسی طرح رکوع میں پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے پھر ڈال دیے، پھر ہاتھ اٹھائے پھر لٹکا دیے، پھر ہاتھ اٹھائے پھر لٹکا دیے، پھر چوتھی مرتبہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح 2 رکعت نماز پڑھ لیں اہتمام سے، اطمینان سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ بیٹھے رہیں، اور یہ جو نماز جہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں جہاں پہ یہ ہے تو یہ خطبہ دیں۔ خطبہ دینے میں آسان شکل یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں جیسے تلاوت کی جاتی ہے۔ اچھا ہے کوئی اور ایک آدھ کوئی سورت یا 2-4 آیتیں پڑھ لی جائیں اور پھر بیٹھ جائیں۔ لیکن اس میں ایک بات اور کر لیں جمعے کے علاوہ عید کے خطبے میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ کو 2-4 مرتبہ دہرائیں اول آخر، تاکہ عید کے دن اللہ کی بڑائی کے کلمات کے دہرانا جو احادیث سے ملتا ہے وہ ہو سکے۔ پھر بیٹھ کے کھڑے ہو جائیں دوسرے خطبے کے لیے، اور اس میں آپ درود شریف نماز والا پڑھیں، درود ابراہیمی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ پھر آپ کو جو دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں کریں اس کے اندر، اور اس میں بھی اول آخر 1-2 مرتبہ یہ اللہ اکبر والا کہہ لیں، اور اب آپ کا خطبہ پورا ہو گیا۔ اب آپ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، اور یہ مبارکبادی مسرت کے لیے ہوتی ہے، مغفرت عامہ کے احساس کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکرانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ بھائی گلے مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے ہیں، اور رہا یہ مسئلہ مصافحہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کا ذہن بہت احتیاط والا ہے تو آپ حضرات احتیاط کے طور پہ مصافحہ نہ کریں، اگر مرضی ہو، اور احتیاط کے طور پر گلے نہ لگائیں، ورنہ مصافحہ